آج کے پروگرام کی ڈسکشن کے بعد ہم آپ کی خدمت میں ناظرین کچھ سوال پیش کرنا چاہتے ہیں جن کے کہ ہم آپ سے توقع رکھیں گے اپنے مخالفین سے بالخصوص کہ وہ ہمیں ان کے جوابات بھیجیں۔ پہلا سوال آپ کے سامنے، آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین جسے آپ منتخب کریں گے وہ کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو؟ سوال اچھی طرح پڑھ لیں، الٹے پلٹے جواب نہ بھیجیں۔ بھیجتے ہیں بعض احباب، مولانا صاحبان کی طرف سے جوابات آتے ہیں، سوال کچھ ہوتا ہے وہ جواب بالکل کوئی اور لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو سوال اچھی طرح پڑھ کے سمجھ کے جناب، آپ کے نزدیک خلیفۃ المسلمین کس فرقے سے منتخب کیا جائے گا تاکہ وہ ساری امت کے لیے قابل قبول ہو؟ نام بتا دیں ہمیں پلیز۔ اگلا سوال دیکھ لیں۔ آپ کے مطابق خلیفۃ المسلمین کل عالم اسلام کا سربراہ ہوتا ہے۔ اگر وہ خلیفہ کسی بھی اسلامی ملک سے ہوا، مثلا فرض کر لیں پاکستان سے ہی ہوا یا کہیں سے دوسرے کسی ملک سے، تو کیا دوسرے اسلامی ممالک اپنی ریاستیں، اپنی حکومتیں، اپنی عسکری قوتیں اور خزانے اس کے سپرد کر دیں گے؟ آپ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جی جو امت مسلمہ کا خلیفہ ہوتا ہے وہ پوری امت کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے پاس پوری جو عالم اسلام اس وقت کا جو ہوتا ہے وہ اس کی سلطنت گویا ہوتی ہے، وہ اس کا حکمران ہوتا ہے، سب کچھ اس کا۔ کیا کر دیں گے؟ یہ آپ سے ہم پوچھ رہے ہیں، آپ ہمیں بتائیں۔ اگلا سوال دکھا دیں جی، سوال نمبر 3۔ آپ کا بنایا ہوا خلیفہ جسے آپ لوگ بنائیں گے، کریں گے منتخب، گویا آپ کا بنایا ہوا خلیفۃ المسلمین جس بھی اسلامی ملک سے ہوا، کیا سعودی حکومت اسے حرمین شریفین کے والی کے طور پر قبول کر لے گی؟ اگر نہیں تو وہ آپ کے نظریہ خلافت کے مطابق خلیفہ کیسا ہوگا؟ کیسے ہوگا وہ خلیفہ؟ کیونکہ آپ کے مطابق تو اسے والی حرمین شریفین ہونا چاہیے۔ اگر وہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، سوال نوٹ آپ نے کر لیا ہوگا، اگر وہ والی نہیں ہوگا ان کا تو وہ آپ کی اپنی بنائی ہوئی ڈیفینیشن کے مطابق اس کی خلافت تو وہیں پہ انویلیڈیٹ ہو جائے گی۔ آپ ہی بنائیں گے، آپ ہی انویلیڈیٹ کریں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ممکن نہیں ہے کہ خلافت کوئی تنظیم، کچھ لوگ مل جل کے جو ہے وہ آپس میں بنا لیں۔ پروگرام کا جناب ہمارا اس وقت اختتام پہ ہم ہیں۔ یہاں ہم نے ایک چیلنج پیش کرنا ہے آپ کے سامنے۔ اس سے پہلے ایک واقعہ مختصر سا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک صحابی جو آپ کا پیغام سن کے، آپ کی مجالس، آپ علیہ السلام کی مجالس میں بیٹھ کے آپ کی باتوں کو سمجھ کے دلی طور پہ قائل ہو گئے کہ یہی مسیح موعود ہیں، تو انہوں نے اپنا ہاتھ جب بیعت کے لیے بڑھایا تو عرض کی حضرت مرزا غلام صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام کی خدمت میں کہ حضور میں بیعت تو کر رہا ہوں، لیکن اگر آسمان سے اصلی عیسیٰ آ گیا تو میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر آسمان سے عیسیٰ آ گیا تو آپ سے پہلے میں اس کی بیعت کر لوں گا۔ تو اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ ہمارا ایمان یہ ہے کہ خلافت جو ہے نا اب امت مسلمہ میں مسیح موعود اور مہدی موعود علیہ السلام کی چلائی ہوئی جو خاتم الخلفاء مسیح موعود مہدی موعود کے ذریعے جاری کی، اس کے علاوہ کوئی خلافت ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نوٹ کریں، آپ کی اسکرین پہ ہم آپ کو لکھ کے یہ چیلنج آج پیش کر رہے ہیں کہ اگر مسلم دنیا کے تمام ممالک کے سربراہان اور امت مسلمہ کے تمام مسالک کے تمام افراد متفقہ طور پر کسی ایک شخص کو بطور خلیفہ تسلیم کر لیں اور اس کی بیعت میں شامل ہو جائیں تو جماعت احمدیہ بھی اس خلیفہ کو تسلیم کرنے اور تمام امت کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر ضرور غور کرے گی۔ ٹھیک ہے جی، نوٹ فرمائے، ذرا رہنے دیں اسکرین پہ، تصویر لے لیں اپنے کیمرے سے، بار بار پڑھیے گا اور سوچئے گا چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے۔ ٹھیک ہے جی، میرا خیال اب نوٹ کر لیا ہوگا انہوں نے، احباب نے۔ چیلنج آپ کے لیے کیوں ہے؟ چیلنج آپ کے لیے یہ اس لیے ہے کہ آپ ایسا کر نہیں سکیں گے۔ جائیں ڈھونڈیں، انگریزی میں بھی دیکھ لیں، A challenge from the Ahmadiyya Muslim Jamaat. If all the leaders of Muslim countries and the entire Muslim Ummah unanimously agree upon an individual as the Khalifa and associate themselves with him by means of bayat, then the Ahmadiyya Muslim Jamaat will most certainly be prepared to consider accepting such a Khalifa and associating with him through bayat along with the entire Ummah. تو جناب لے کے آنے والے بنے،
لے آئیں گے، ہم نے تو کہہ دیا. تو یہ چیلنج بھی ہے، ایک پیشکش بھی ہے، ایک وعدہ بھی ہے. یہ ہوگا کبھی بھی کھو نہیں سکتا. ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے. اگر ہے کر کے دکھا دیں، اس کے بعد دیکھیں.